اہل کتاب کی طرف سے یہ سوالات پوچھے گئے۔ دوسرا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ ہم ڈسکس کر چکے، وہ جیوز اور کرسچنز دونوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اور تیسرا آج آخری واقعہ آئے گا ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق، جو اسپیسیفکلی یہودیوں کے لیے بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے۔ ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں انہیں اس بادشاہ سے متعلق صحیح علم نہیں تھا، یعنی آج سے 150 سال پہلے تک جب تک کہ ذوالقرنین بادشاہ کا مجسمہ دریافت نہیں ہوا تھا ایران سے، اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے۔ بعض پرانے لوگوں نے اسکندر اعظم کو ذوالقرنین ڈکلیئر کر دیا کیونکہ وہ بھی قبل از مسیح تھا، لیکن اس کا تو کوئی کردار موحدانہ ہے ہی نہیں تھا، وہ تو مشرک تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند مختلف بادشاہوں کے حوالے سے لوگوں نے لکھا، لیکن کسی کو ڈیفینیٹلی نہیں پتا تھا۔ یہ جس ایرا میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق وہ انفارمیشن حاصل ہے جو پچھلے آلموسٹ 1250 سال تک کسی کو نہیں پتا تھی، جب تک کہ کھنڈرات نہیں ملے تھے ایران کے اندر اور ان میں سے مجسمہ ذوالقرنین کا نہیں نکلا تھا۔ وہ جب نکلا تو پھر پوری ہسٹری سامنے آ گئی، اور سب سے پہلے اس ماڈرن ایرا میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا، اور ان کی ایفرٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اسے ایکسیپٹ کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایکسیپٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث علماء جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے، چونکہ وہ بنو امیہ کے حوالے سے کافی سخت موقف رکھتے تھے اور انہوں نے اہل البیت کا مقدمہ بھی لڑا، لیکن یہ بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہوئے۔ آج بھی سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر تقسیم کی جاتی ہے احسن البیان، وہ ایک پاکستانی اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ کریڈٹ ابوالکلام آزاد کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بندہ ڈھونڈ لیا ذوالقرنین اصل میں کون تھا، کیونکہ قرآن میں تو اس کا کریکٹر آیا ہے موحدانہ، اسکندر اعظم تو وہ ہو نہیں سکتا۔ جب وہ مجسمہ نکلا تو اس مجسمے میں ایک ٹوپی تھی جس کے اوپر 2 بڑے سینگ بنے ہوئے تھے، تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ پرشین امپائر کا جو بانی ہے سائرس، کنگ سائرس، کیخورس عربی زبان میں، اور ذوالقرنین جو قرآن میں ذکر ہوا، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے آلموسٹ۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہاں پر قبضہ ہو گیا، یعنی اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلے آتش پرست لوگ۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت حکومت تھی آتش پرستوں کی، 2 ہی سپر پاورز تھیں، رومن امپائر تھی جس پہ حکومت تھی کرسچنز کی، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے آلموسٹ سمجھ لیں